ابو میں اسکول جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ جاؤ بیٹی، خوب من لگا کر پڑھو، اللہ حافظ۔ شفا، او شفا، ارے رک تو جا ذرا، یہ لے تیرے کھانے کا ڈبہ، آج پھر بھولے جا رہی تھی۔ او شکریہ میری امی، اچھا ہوا جو آپ نے یاد دلا دیا، ورنہ کل کی طرح پھر سے بھوکے رہنا پڑتا مجھے۔ اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ امی۔ اتنا کہہ کر شفا اپنے اسکول چلی جاتی ہے۔ شفا کے ابو عثمان ایک غریب کسان تھے، حالانکہ وہ بہت ایماندار تھے، اتنے کہ اس کی ایمانداری کا پورے گاؤں میں چرچا تھا۔ غریب ہونے کے باوجود انہوں نے ہمیشہ شفا کو پڑھایا لکھایا۔ شفا بھی ایک ہوشیار لڑکی تھی، وہ گاؤں کے سرکاری اسکول میں پڑھتی تھی اور ہر سال سب سے اچھے نمبر لا کر پاس ہوتی تھی۔ سبھی بچے دھیان سے میری بات سنو، کل سبھی بچوں کو اپنے اپنے گھر سے کسی نہ کسی بڑے کو لے کر آنا ہے، ماتا پتا آ سکے تو سب سے بڑھیا، کل تم لوگوں کا رزلٹ بتایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگلے دن شفا اپنے ابو کو ساتھ لے کر اسکول جاتی ہے اور پھر ککشا 8 میں ٹاپ کیا ہے شفا نے، شاباش بیٹا، آگے آؤ۔ شفا اسٹیج پر جاتی ہے۔ ہمیں واقعی شفا جیسے بچوں کی ضرورت ہے، یہ ہر سال اپنی کلاس میں فرسٹ آتی ہے۔ میں دھنیہ واد دیتا ہوں اس ہونہار بچی کے پتا عثمان بھائی کو، شفا کی اس کامیابی کے پیچھے ان کی کتنی محنت ہے یہ بات میں اچھے سے جانتا ہوں۔ پرنسپل سر کی بات سن کر عثمان کا سینہ گرو سے چوڑا ہو جاتا ہے، ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی آ جاتے ہیں، اور گھر پہنچنے کے بعد زینب بھائی دل خوش کر دیا بٹیا نے۔ ہماری بٹیا ہے ہی اتنی اچھی، اللہ ہر بری نظر سے بچائے ہماری بچی کو۔ پتا ہے زینب، اب تک گاؤں بھر میں مجھے سب میرے نام سے جانتے تھے، لیکن اب جب شفا کی وجہ سے میری پہچان ہوتی ہے نا تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اب تو بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہماری شفا کا ہر خواب پورا ہو اور بڑی ہو کر وہ جو بننا چاہتی ہے وہ بن سکے۔ آمین۔ آپ دیکھیے گا ایسا ضرور ہوگا۔ وقت اپنی رفتار سے بیت رہا تھا اور ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اسکول سے گھر لوٹتے ہوئے شفا کو ایک گاڑی نے ٹکر مار دی۔ اس حادثے میں شفا نے اپنی دونوں آنکھوں کی روشنی کھو دی۔ یہ حادثہ صرف شفا پر ہی نہیں بلکہ اس کے پورے پریوار پر قہر بن کر ٹوٹا تھا۔ شفا سے جڑے اس کے ابو اور امی کے سپنے بھی ٹوٹ گئے تھے اور خود شفا بھی پوری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ ابو مجھے معاف کر دیجئے، میں ہار گئی، اب میں کچھ نہیں بن پاؤں گی، میں کسی لائق نہیں رہی۔ ابو نہیں میری بچی، ایسے ہمت نہیں ہارتے، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ سب ٹھیک کریں گے۔ اس بات کا شکر کرو کہ اتنے خطرناک حادثے کے بعد بھی تم ہمارے ساتھ ہو۔ نہیں ابو، اب میرے زندہ رہنے کا کیا مطلب ہے جب کچھ دیکھ ہی نہیں سکتی، تو جی کر کیا کروں گی میں۔ وقت بیت رہا تھا اور شفا وقت کے ساتھ اور بھی زیادہ نا امید ہوتی جا رہی تھی۔ وہ خود پر سے بھروسہ پوری طرح سے کھو چکی تھی۔ دوسری طرف شفا کے علاج پر خرچ کی وجہ سے گھر کی مالی حالت بھی پہلے سے بدتر ہو گئی تھی۔ عثمان نے کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ شہر جا کر مزدوری کرنا بھی شروع کر دیا، اور پھر ایک دن شہر سے گھر لوٹتے ہوئے ارے یہ کس کا بیگ ہے؟ اب کھول کر دیکھتا ہوں، شاید جس کا ہے یہ اس کی کوئی پہچان مل جائے۔ عثمان اس بیگ کو اٹھا کر کھولتا ہے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا۔ اس بیگ کے اندر سونے چاندی کے ڈھیر سارے گہنے بھرے ہوئے تھے۔ یا خدا، کتنی محنت سے یہ سب جوڑا ہوگا کسی نے، پر اس کے اندر تو ایسا کچھ بھی نہیں جس سے اس کے مالک کے بارے میں کچھ پتا چل سکے۔ لیکن جو بھی ہو، مجھے اسے ڈھونڈنا ہی ہوگا جس کا یہ بیگ ہے۔ کتنا پریشان ہوگا وہ۔ اتنا سارا سونا اور چاندی عثمان نے پہلی بار دیکھا تھا، اور فی الحال اس کی مالی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ لیکن عثمان اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ تھا، اس کے من میں ایک پل کو بھی لالچ نہیں آیا، اور وہ اس بیگ کے مالک کو ڈھونڈنے کی امید میں آگے بڑھنے لگا۔ تبھی کچھ دوری پر عثمان کو ایک بوڑھا آدمی دکھائی دیا جو راستے پر کچھ ڈھونڈ رہا تھا اور بہت پریشان دکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں کیا؟ کچھ کھو گیا ہے کیا؟ وعلیکم السلام بیٹا، میرا ایک بیگ تھا، وہ کہیں گر گیا ہے، اس میں بہت سارے جی کہیں یہ تو آپ کا بیگ نہیں ہے؟ ارے ہاں یہی تو ہے، شکر ہے اللہ کا، یہ مجھے واپس مل گیا۔ بوڑھے آدمی نے فوراً اپنا بیگ کھول کر دیکھا۔ اس نے پایا کہ بیگ میں سب کچھ صحیح سلامت ہے اور کچھ بھی غائب نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر بوڑھے آدمی نے چین کی سانس لی اور پھر بیٹا، تم جیسے فرشتے آج بھی ملتے ہیں، یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ اس بیگ کو لوٹا کر تم نے ثابت کر دیا